السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم اپنی گفتگو کو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ کیا قرآن مجید کے برحق کتاب ہونے کی یہ دلیل نہیں؟ کیا یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا کیا علم تھا؟ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں اور اپنے کلام کے ذریعے بتاتے ہیں، اور آج یہی کلام ہمارے سارے علم پر، ساری ترقی پر ایک حجت بن کے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ بتاؤ، میں نے 1500 سال پہلے جو بات کی تھی کیا وہ آج ثابت نہیں ہو رہی؟ اور اگر آج ہو رہی ہے تو اس پاک کلام کو قبول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیوں انکار کیا جا رہا ہے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض۔ اللہ تعالیٰ جب زمین سے بہت کچھ اگاتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، انسان ہیں ہم انسانوں کو بھی دیکھ لیجئے۔ ہمارے بارے میں اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ آسمان و زمین کی بادشاہت ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ اسی کا حکم چلتا ہے، کسی کا نہیں چلتا۔ اسی کا اختیار چلتا ہے، سب باقی بے اختیار ہیں۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جو چاہے، اور یہ چاہت اس کی دیکھ لیجئے۔ ایک ہی میاں بیوی کی جب اولاد ہوتی ہے تو اولاد کی شکلیں، قد کاٹ، رنگت، عادات، سوچ بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ ہے یخلق ما یشاء۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہے تو لڑکیاں ہی عطا کر دے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہے تو لڑکے ہی لڑکے عطا کر دے۔ او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا، یا جن کو چاہے تو ان سب کو لڑکے لڑکیاں اکٹھی بھی عطا کر دے، یعنی دونوں بیٹے بیٹیاں دونوں ماں باپ کو عطا کر دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو وہ چاہے تو بانجھ بھی بنا دے۔ مرد ہو اس کو بانجھ کر دے، عورت ہو اس کو بانجھ کر دے۔ انہ علیم، اس لیے کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں اس کو کیوں یہ دے رہا ہوں، صرف لڑکے کیوں دے رہا ہوں، لڑکیاں کیوں نہیں دے رہا، یا لڑکیاں دے رہا ہوں لڑکے کیوں نہیں دے رہا، یا دونوں دے رہا ہوں تو کیوں، یا بالکل بانجھ رکھا ہوا ہے تو کیوں؟ میں جانتا ہوں، اور قدیر، پھر پوری قدرت والا بھی ہوں۔ جو فیصلہ کرتا ہوں یا کر چکا ہوں ویسا ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی زبردست ہے، بہت ہر عیب سے پاک ہے۔ دوسروں میں عیب ہو سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہو سکتے۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور بہت سے جوڑے ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ابھی تک ہم انسانوں کو اطلاع ہی نہیں دی، کوئی سونگ بھی نہیں دی، سونگ یا اس کی سن گن لے سکے۔ بہت کچھ ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، انسانوں اللہ نے تمہیں اگر علم دیا ہے تو بہت تھوڑا دیا ہے۔ کائنات علم سے بھری ہوئی ہے، ہمارے ارد گرد بہت علم ہے۔ ہماری اپنی شخصیت، ہمارا اپنا وجود بہت علم چاہتا ہے۔ ہم تو معمولی سا علم حاصل کر کے اتنا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم شاید کوئی بڑی شے ہیں، اور اللہ کے وجود کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ پھر اسی طرح باوجود اتنی ترقی کے، سمندر ہو، خشکی ہو، آسمان ہو، زمین ہو، یہ فضا ہو، بہت کچھ اس میں ہے، حضرت انسان ابھی تک ان تمام چیزوں سے ناواقف ہے۔ بے شک اس نے خلا میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہونا یہی چاہیے تھا کہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں پہچان لیتے، اس کی تعظیم کرتے، اس کی بڑائی بیان کرتے، مگر حضرت انسان اکڑ گیا، اپنی ترقی پر اسے ناز آ گیا،
وہ فخر کرنے لگا اور دوسروں کو اور اسلام کو، قرآن کو اور اللہ تعالیٰ کو حقیر سمجھنے لگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کا ذکر کیا اور فرمایا کہ زمین پر ہیں وہ۔ کیا آج انسان اتنی بڑی ترقی کرنے کے بعد کیا ابھی ان کو تلاش کر چکا ہے؟ میرا ایمان ہے کہ وہ موجود ہیں، میں مانتا ہوں ان کو۔ میں اس لیے مانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج ومن کل حدب ینسلون، کہ جب ان کے دروازے کھول دیے جائیں گے یا وہ اپنے راستے کھول کے باہر نکل آئیں گے تو ہر جگہ سے، ہر اوپر سے اترنے والی جگہ سے وہ بالکل ایسے چلتے چلے آ رہے ہوں گے کہ حد نگاہ تک انہی لوگوں کو انسان دیکھ سکیں گے، کسی اور کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ کیا ان کو ہم نے پا لیا؟ میرا ایمان ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال جو کانا ہے اور جس کا انتظار کیا جا رہا ہے اور یہودی اس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ان کا بڑا شیخ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سمندر میں کسی ایک خاص مقام پہ اس نے اپنا ڈیرا لگایا ہوا ہے اور وہیں ابھی بندھا ہوا ہے۔ یہ میرا ایمان ہے۔ تو کیا ہم پانی پر بھی کنٹرول پانے کے باوجود اور سمندروں کے اندر غوطہ خوری کر کے اور اس کی تہ تک جانے کے باوجود کیا ابھی تک ہم دجال کے مقام کو پا سکے؟ بہت کچھ ہے بھائی، بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ ہمارے پاس معمولی سا علم ہے اور اس علم پہ ہمیں ناز نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔